چلو اللہ ہے چڑکنا نہیں، بالکل چڑکنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کبھی کبھی اللہ کے بتانے سے اللہ نبی علیہ السلام کو بتاتا، الہام کرتا، نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کرتا۔ پرانے واقعات جو تھے نا، کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا اور وہ واقعات نبی علیہ السلام اپنی امت کو سناتا۔ غیب کی جو بات ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز غیب کو نہیں جانتی۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے بات یہ سنائی، فرمایا لوگوں، پہلی امتوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے کہ اس نے 1000 مہینہ پورا دن کے وقت اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے یا جس طریقے سے بھی اس نے جہاد کیا 1000 مہینہ پورا، اور رات جب ہوتی تو رات کو یہ اللہ کے سامنے قیام کرتا، دن کو یہ جہاد کرتا، 1000 مہینہ پورا۔ اب 1000 مہینہ ہوتا ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے کی نا کہ اتنا بھی نیک آدمی تھا کہ اس نے 1000 مہینہ رات کو قیام اللہ کے سامنے عبادت کرتا اور صبح کو جہاد کرتا، صحابہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے جو لوگ تھے ان کی امتیں، ان کی جو امتوں میں ان کی عمریں بڑی تھی، اے اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے درجات تھے، وہ چونکہ ان کی عمریں بڑی تھی، 1000 مہینہ تو انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور قیام کیا، تو وہ تو نیکی اور جنت جو تو لے گیا پھر درجات اعلیٰ۔ ابھی صحابہ پریشان تھے، یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہماری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان، کوئی اس سے اوپر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے پریشان اس بات پہ کہ پرانا ایک بندہ 1000 مہینہ جہاد کرتا رہا اور 1000 مہینہ ہی رات کے وقت قیام کرتا رہا، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے نا پھر جنت کے درجے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام اور آ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ سورت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ دیکھ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل چلے گا اور نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بتائی بات کہ جس رات کو یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، جب قرآن مجید اترا تھا نبی علیہ السلام کے اوپر، یہ ایک رات امت کو اللہ نے دی ہے کہ اس ایک رات اگر کوئی عبادت کر لے انسان اللہ کے سامنے، اللہ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب دیتے ہیں ایک رات سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کے اندر وہ رات ہے اور اس ایک رات کے اندر جو اللہ کے سامنے عبادت صرف رات کو، اور دیکھو امتیو، اوے اللہ کا کرم دیکھو، وہ 1000 مہینے اللہ کے سامنے، اور تم ایک رات کو آرام نہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کوئی قیام کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اتنا ہی راحت کر چھڑے تے 1000 مہینے سے افضل کتنا؟ ایک دن افضل، 1 سال افضل، 1 لاکھ سال، پتہ نہیں کروڑ سال افضل ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے یہ کہتے خیر من الف شہر، اس سے بہتر ہے۔ اب یہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی یہ ثواب والی بات ہے، یعنی ایک رات کو اتنا
حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی، من حرما فقط حرم الخیر کلہ، فرمایا ایک اللہ نے رات دی ہے نا، اور جو ایک رات سے بھی محروم رہ گیا سمجھ لو فقط حرم الخیر کلہ، یاد رکھے دنیا میں بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ ایک رات اللہ نے دیتی ہے تو وہ بھی اللہ کی اس رات کو پا نہیں سکا۔ دنیا کا سب سے محروم انسان، بدبخت انسان وہ رہ گیا کہ اللہ نے ایک رات دی ہے، وہ ایک رات کر لیتا 1000 مہینے سے بہتر اللہ کی عبادت کا سوال کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اسی رات کو پھر ڈھونڈنے کے لیے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے اوپر سورۃ قدر اتری، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا۔ اعتکاف کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹک کے بیٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرے، تاکہ وہ رات جو ہے نا وہ انسان جانے نہ دے۔ یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف کی بنیادی بات یہ ہے کہ ٹک کے اللہ کے سامنے دنیا دے کما جیتے اتر کی لگنا دھیان نہ اللہ دے سامنے بیٹھ کے عبادت کرے۔ یہ جو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، آپ حیران ہو کہ اعتکاف میں بنیادی تو ویسے تو اللہ جانتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ ایک تو بات حضرت چونکہ بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میں 2-4 باتیں کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف شروع سے پھر ماہ رمضان میں کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ رات جو ہے نا یہ مل جائے۔ اعتکاف کے جو عام ظاہری فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، اعتکاف جو ہے یہ کوئی بندہ اپنے محبوب کے گھر میں جب بیٹھتا ہے نا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن کا سب سے بڑا محبوب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھنا، اپنے پیارے کے گھر میں بیٹھنا، پیارے کے گھر میں ایک خاص مزہ، ایک لطف ہوتا ہے کہ شہنشاہ کائنات میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اور پھر گھر میں بیٹھنے یہ اعتکاف کی دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کی چوکھٹ پہ جا کے دروازے کو پھڑ لئیے، لا ملجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، ایک تیرا ہی دروازہ ہے جتوں سب کچھ خیر ملتی ہے۔ یا اللہ میں تیرے دروازے تے آ گیا، بہ گیا، میں اپنی جھولی رحمت نال بھر کے کھڑنی ہے۔ یا اللہ میں معافی لے کے جانا ہے، تیرے علاوہ کوئی معافی دے نہیں سکتا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی داری نہیں، کوئی دروازہ ہی نہیں، کوئی چوکھٹ ہی نہیں جتوں خیر ملے، ایک تیرا دروازہ ہے کہ نبی ولی تمام تیرے در تے آ کے چک کے تیرے کو مانگ دے رہے، ممیاں جا گیا مینوں بھی معاف کر دے۔ یہ اعتکاف جو ہے، پھر اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع۔ یقین مانیے غصے والی بات نہیں، ہم میں سے اکثر کبھی تنہائی میں اللہ سے بات ہی نہیں کی۔ ایتھوں نکلے بچوں نکلے اتنے کاروبار گیا، اتنے گیا بچیاں سے کاروبار فلانا یہ سو وغیرہ، تنہائی میں کدی کدے آ کے یا اللہ میں تیرا ہی بندہ تیرے کو آ گیا تو میں نے معاف کر دے۔ اللہ سے تنہائی میں جو باتیں کرنا ہے نا، انسان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ پھر اعتکاف میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ بندہ سمجھتا دنیا میرے بغیر نہیں چلنی، کاروبار میرے بغیر نہیں چلنا، کار میرے بغیر نہیں چلنا، فلانا میرے تو بغیر نہیں ہوا، میں نہ ہوا بھوکے مر جانے، اے دکان نہیں چلنی۔ 10 دن آتا ہے اللہ کے گھر میں، آگے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت واپس گیا ابا جی تو اٹھو بہتر کام چلتا ہے، اور میری تو حیثیت ہی کو نہیں، میں تو سمجھ دیا میری بڑی کوئی چیز ہے، میں تو حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ میرے بغیر بھی دنیا کے کاروبار چلتے ہیں سارے۔ پھر اعتکاف میں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں میرے انہیں پتر نے انہیں دیا نے ترا پرا تائے چاچے انہیں کچھ نہیں اور میں کلا بیٹھا۔ یہ انسان کو تجربہ کرایا جاتا ہے۔ ایک وقت آنا ہے اے دھیاں پتراں سارے تایا چاچیاں بابیاں یہ پیاریاں بیویاں نے چھڈ کے ٹر جانا، تو کلا ہی قبرے جانا ہے۔ پھر یہ اعتکاف اللہ کے گھر میں جو آتا ہے، قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یاد رکھیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اور یہ ایک بات کی علامت ہے، اللہ کے گھر کو آباد وہ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کے اوپر اور قیامت کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ اعتکاف اللہ کے گھر میں یہ انسان کو کیا ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا پتہ چلتا ہے انسان کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان 40 دن باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اللہ منافقت سے پاک کر دیتا ہے اس کو۔ یہ انسان کو ایک موقع ملتا ہے۔ پھر مسجد کے اندر بیٹھ کے درس سننے کا فائدہ ہوتا ہے، پاکیزہ ماحول کے اندر مسائل سننے کا کئی قسم کا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے کو ایک تو فائدہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے اگلی صفوں میں بیٹھتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو بیٹھتے ہیں ان کے اوپر اللہ رحمتیں کرتا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی اعتکاف کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کو ایک اور فائدہ ہوتا ہے بڑا، سب سے پہلے جمعے کے دن یہ اعتکاف والا آتا ہے کیونکہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ میرے سونے نبی نے جو بات کہی تھی، سب سے پہلے آنے والا جمعے کے دن اس کو ایک اونٹ کا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے اندر اگر 2 جمعے آ گئے 2 اونٹ، اور رب کی قسم میرے نبی نے فرمایا اور میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور 2 اونٹ جو جمعے پہ گیا تو 2 اونٹ تو مل گیا نا قربانی سے، اور اگر ایک مل گیا تو ایک ہی قربانی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کو بھی نہیں چھوڑ۔ اعتکاف میں پھر انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو یہ مسائل اور دینی کی باتیں یہ سارے سننے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے نا ہر وقت، اور اعتکاف والے کا دل تو ہوتا ہی مسجد میں، بھی ادھر ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی ہے کہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا، اچھا ہے مسجد کے ساتھ جڑا رہے۔ اور میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ لفٹ ہوگا۔ اعتکاف کا کوئی فائدہ، کوئی 2 فائدہ، باقی باتیں پھر کریں۔ کوشش کرو لوگوں زندگی میں اعتکاف ضرور بیٹھو، اگرچہ یہ نفل ہے لیکن یہ ایسی سنت ہے جو محمد رسول اللہ نے ساری زندگی چھڈیا نہیں کری ایک باری بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔